بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترک سواروں میں سے ایک نے اس سے پوچھا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ منگول نے جواب دیا، تم لوگ ذرا رک جاؤ، میرے گھوڑے کے سم میں پتھر آ گیا ہے، اسے نکال لوں تو پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ترکوں نے منگول کی اس بہانہ سازی کو حقیقت سمجھ لیا اور رک گئے۔ اتنی دیر میں منگولوں کا ہراول لشکر جو یسوتائی کی سرکردگی میں کام کر رہا تھا ترکوں پر حملہ آور ہو گیا، اور اس کے پیچھے پیچھے تموچن اپنے سارے لشکر کے ساتھ کرائت ترکوں پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح جپٹ پڑا۔ کرائت ترکوں میں ایک شور اور واویلا برپا ہو گیا، کیونکہ منگولوں نے ان پر اچانک حملہ کر کے ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ لہٰذا اس منگول کے ساتھ جانے والے ترک یہ شور سن کر فوراً اپنی لشکر کو پلٹ گئے، اور منگول وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچا کر اپنی لشکر سے جا ملا۔ شام تک ترکوں اور منگولوں کے درمیان گمسان کی جنگ ہوتی رہی۔ ترکوں پر چونکہ اچانک اور بے خبری میں حملہ ہوا تھا، لہٰذا ان کی صفوں میں بدنظمی اور انتشار پیدا ہو گیا تھا، اور اس افراتفری کے عالم میں ان کا قتل عام شروع ہو گیا تھا، یہاں تک کہ ان کا سردار تغرل اور اس کا بیٹا بھی زخمی ہو گئے۔ پھر اپنی لشکر کی یہ حالت دیکھ کر وہ دونوں ہی جنگ سے بھاگ نکلے، لیکن ان دونوں کی بدقسمتی کہ وہ اس فرار کے دوران ایک ایسے ترک سردار کے ہاتھ چڑھ گئے جو ان دونوں کا بدترین دشمن تھا۔ اس ترک سردار نے ان دونوں باپ بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور ان دونوں کے سر کاٹ کر ان کو چاندی سے مرصع کر کے اپنی عظمت کے اظہار کے لیے اپنے خیمے میں سجا لیا۔ اپنے سردار تغرل اور اس کے بیٹے کے بھاگ جانے کے باوجود ترک میدان جنگ میں جمے رہے اور کسی بھی صورت میں پسپا ہونے کو تیار نہ تھے۔ تموچن نے جب دیکھا کہ ترک جھکنے والے نہیں ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ طول پکڑ جائے اور خود اسی کے خلاف کوئی صورت اختیار کر جائے، لہٰذا اس نے جنگ میں بری طرح مصروف ترکوں کے اندر یہ اعلان شروع کرا دیا کہ تغرل اور اس کا بیٹا دونوں اپنی جان بچا کر بھاگ گئے ہیں، لہٰذا اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو ان کی جان بخشی کی جائے گی اور انہیں تموچن کے لشکر میں شامل کر دیا جائے گا، اور لشکر میں ان کی عزت منگولوں کے برابر ہوگی۔ تموچن کی یہ ترکیب کامیاب رہی اور ترک ہتھیار ڈال کر اس کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ تموچن کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی تھی، اور کرائت ترکوں کے اس کے لشکر میں شامل ہو جانے سے اس کی عسکری حیثیت بھی بڑی مضبوط اور پائیدار ہو گئی تھی۔ جب وہ کرائت ترکوں کے پڑاؤ میں داخل ہوا تو ڈھیروں دولت اور خوراک کے ذخائر کے علاوہ اسے اور بہت سا سامان بھی ملا، جس میں پتلی سیکل کی ہوئی تلواریں، گھوڑوں کی زینیں جن پر ریشم اور سرخ نرم چمڑا بچا ہوا تھا، اور چاندی کی رکابیں تھیں، انگنت خیمے جن کا استر زیریں اطلس کا تھا شامل تھے۔ اس فتح کی تموچن کو بے حد خوشی ہوئی، لیکن ساتھ ہی اسے یہ دکھ اور افسوس بھی ہوا کہ ویشی مکریت قبائل کا سردار توختہ بیگ اور اس کا اپنا ایک رشتے کا بھائی جاموقا، جو ہر وقت تغرل اور اس کے بیٹے کو اس کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے، اپنی جان بچا کر میدان جنگ سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس عظیم فتح کے بعد تموچن جب اپنے مرکزی شہر واپس گیا تو وہاں پھر ایک قرولتائی یعنی مجلس شورا منعقد ہوئی۔ ان قرولتائی میں ان سب قوانین اور سرداروں نے شرکت کی جنہیں تموچن نے فتح کیا تھا اور جو اب اس کے ماتحت کام کر رہے تھے۔ اس قرولتائی میں سب سرداروں نے یہ سوال اٹھایا کہ ایشیائی بلند کی تمام قوموں پر حکومت کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کریں جو ایک فرد واحد ایک شہنشاہ کی حیثیت سے کام کرے۔ سب کا خیال تھا کہ اپنوں ہی میں سے کسی ایک کا انتخاب ہونا چاہیے جس کی حکومت اور سب پر مسلم ہو۔ اس عظیم کام کے لیے سب کی نظریں تموچن پر ہی آ کر ٹھہریں کہ وہ شمال کے سارے ویشی قبائل کا واحد حکمران ہوگا۔ پھر قرولتائی میں شامل سرداروں نے یہ آواز بھی اٹھائی کہ جب ہم نے تموچن کو اپنا حاکم اعلیٰ منتخب کر لیا ہے تو اسے کوئی مناسب خطاب بھی دیا جائے، لہٰذا یہ طے پایا کہ مستقبل کی پیش گوئی کرنے والا کوئی فرد تموچن کے لیے کسی ایسے نام کا چناؤ کرے جو اس کے شایان شان ہو۔ اس قرولتائی میں مستقبل کی پیش گوئی کرنے والے دو شخص تھے، ایک لیو چتسائی جو یسوتائی کا استاد بھی تھا، اور دوسرا بیکی تھا جس کا تعلق یوریان گوت قبیلے سے تھا اور جس نے تموچن کے جادوگر تپ تنگری کی جگہ سنبھال لی تھی۔ لیو چتسائی اور بیکی چند ثانیوں تک اپنا حساب کتاب لگانے کے بعد باہم مشورہ کرتے رہے، پھر انہوں نے قرولتائی میں شامل لوگوں کو بتایا کہ تموچن کا خطاب اور نیا نام چنگیز خان یعنی سرداروں کا سردار اور سارے عالم کا شہنشاہ ہونا چاہیے۔ مجلس کے سارے سردار اس پر خوش تھے، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ سے تموچن کو اس کے اصل نام سے نہیں بلکہ چنگیز خان کہہ کر پکارا جائے گا۔
اس قرولتائی کے بعد کے جس میں اسے چنگیز خان قرار دیا گیا، تموچن نے اپنی سلطنت کے لیے کچھ احکامات مرتب کیے اور ان احکامات کے مجموعے کو یاسا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کا پہلا قانون جو اس نے نافذ کیا وہ یہ تھا کہ سارے انسان ایک خدا پر یقین رکھیں جو زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، جو واحد اکیلا اور لا شریک ہے، امیری، غریبی، زندگی، موت اپنی مرضی سے عطا کرتا ہے، جس کی طاقتور حکومت ہر شے پر کامل اور مکمل ہے۔ چنگیز خان کا یہ پہلا قانون ان مسلمانوں کی تعلیمات کی صدائے باز گشت تھی جو وہاں شہر قراقرم میں آباد تھے۔ اس کے علاوہ چنگیز خان نے یہ احکامات جاری کیے کہ چوری، زنا، کسی کا گھوڑا چرانے، جاسوسی، اغلام، جھوٹی گواہی، کالے جادو کے لیے سزائے موت ہے۔ اس نے کہا، مجھے یہ سن کر غصہ آتا ہے کہ بیٹا اپنے والدین یا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی نافرمانی کرے، یا بیوی شوہر کی اطاعت نہ کرے، امیر غریب کی مدد نہ کرے، یا کم درجے کے لوگ اپنے سرداروں کی عزت نہ کرے۔ نشہ منگولوں کی خاص علت تھی۔ اس کے متعلق اس نے کہا، جو آدمی نشہ پیے ہوتا ہے اس کی حالت سر پر چھوٹ کھائے ہوئے انسان کی سی ہوتی ہے، اور اس حالت میں عقل اور ہنر ہرگز اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ اس لیے اس نے حکم دیا کہ مہینے میں صرف 3 مرتبہ نشہ سے مدہوش ہونے کی اجازت ہے، اور بہتر یہی ہے کہ مدہوشی پیدا ہی نہ ہونے پائے۔ منگولوں کی ایک کمزوری یہ بھی تھی کہ وہ رات سے بہت خوفزدہ ہوتے تھے۔ گرمی کے سخت طوفانوں سے وہ اس قدر مرعوب ہوتے کہ اکثر ان طوفانوں کے موقع پر وہ جھیلوں اور دریاؤں میں چھلانگ لگا دیتے، جس کے نتیجے میں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ چنگیز خان نے حکم جاری کر دیا کہ رعد و برق کے طوفانوں کے موقع پر پانی کو چھونا منع ہے۔ اس حکم کا مطلب یہ تھا کہ منگول دریاؤں اور جھیلوں میں ڈوب کر مرنے سے بچ جائیں۔ اس کے علاوہ اس نے آپس میں لڑائی جھگڑے کو حرام قرار دیا اور یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ اس کے علاوہ اور کوئی چنگیز خان نہیں ہو سکتا۔ اس نے یہ بھی حکم دیا کہ اول تو اس کا اور اس کے بیٹوں کے نام لکھے ہی نہ جائیں، اور اگر لکھے ہی جائیں تو سنہری حروف میں لکھے جائیں۔ اس طرح اس نے ویشیوں کو اپنا اور اپنے بیٹوں کا احترام کرنا سکھانا شروع کر دیا۔ مذہبی معاملات میں اس نے نرمی اختیار کی۔ دوسرے فرقوں کے امام، پیروں، مسجدوں کے امام، پادری، راہب، پجاری، زرد اور سرخ پوش آوارہ گرد لاما، نجومی، پیشن گویاں کرنے والے اور اس قسم کے دوسرے لوگوں کو الزامات سے بری قرار دیا۔ جنگ سے متعلق اس نے یہ احکامات جاری کیے کہ جنگجو پر حرام تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کا ساتھ چھوڑ دے۔ 10 سپاہیوں کا لشکر کے اندر ایک ابتدائی گروہ مقرر کیا گیا، اور ان 10 سپاہیوں پر حرام تھا کہ وہ اپنوں میں سے کسی زخمی کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں۔ اس طرح لشکر کے ہر سپاہی پر اس وقت تک پیچھے ہٹنا یا بھاگنا حرام تھا جب تک پرچم لڑائی کے میدان سے ہٹایا نہ جائے۔ اس وقت تک لڑائی کو چھوڑ کر لوٹ کسوٹ کرنا منع تھا جب تک کہ کمان کرنے والا افسر سپاہیوں کو ایسا کرنے کی اجازت نہ دے۔ اس نے اپنے لشکر کو 10-10 ہزار کے حصوں میں تقسیم کیا۔ اب یہ لشکر قبیلوں کا بے ترتیب مجمع نہ تھا بلکہ ایک منظم اور تربیت یافتہ لشکر تھا۔ اپنے لشکر میں اس نے 11 سردار مقرر کیے، اور ان سرداروں کو اس نے ارخان کا نام دیا۔ ان 11 ارخانوں میں یسوتائی، صوبدائی، مقولی، جبی نویان اور 7 دیگر شامل تھے۔ لشکر کے ہتھیار جن میں نیزیں، تلواریں، وزنی زریں اور ڈھالیں شامل تھی۔ بعض افسروں کی زیر نگرانی اب اسلحہ خانوں میں رکھے جانے لگے تھے جہاں ان کی صفائی اور حفاظت کا انتظام ہوتا، اور جب کسی حملے کے لیے جنگجوؤں کو طلب کیا جاتا تو یہ ہتھیار ان میں تقسیم کر دیے جاتے۔ اب اس کا لشکر لاکھوں سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ اپنے لشکر کو مصروف رکھنے کے لیے اس نے حکم دیا کہ موسم سرما کی پہلی شدید برف باری اور بہار کے موسم میں پتیوں کی نمود کے درمیانی عرصے میں بڑے پیمانے پر ہرنوں، بارہ سنگوں اور گور خروں کا شکار کیا جائے۔ یہ قوانین جنہیں یاسا کا نام دیا گیا تھا نافذ کرنے میں 3 بڑے فوائد تھے۔ اولاً چنگیز خان کی بے چوں و چراں اطاعت، ثانیاً خانہ بدوش قبائل کا آپس میں اتحاد و اتفاق، ثالثاً غلطیوں کی سخت سزا تاکہ وحشی اور سرکش قبائل کے لوگ مجرم اور باغی نہ ہونے پائیں۔ کوئی آدمی اس وقت تک خطا کار یا مجرم نہ سمجھا جاتا تھا جب تک کہ وہ خود اس کا اقرار نہ کرے یا وہ جرم کرتا ہوا پکڑا نہ جائے۔ اب چنگیز خان کے پاس ایک نئی طرح کی جنگی طاقت تھی۔ اس کے لشکر کی تعداد اب بہت بڑھ گئی تھی۔ بھاری، منظم، مسلح سوار فوج ہر طرح کی زمین پر بڑی تیزی سے حرکت کر سکتی تھی۔
اس کے دور میں پہلے ایرانیوں اور پارتھیوں کے پاس بھی ایسے ہی عمدہ عساکر تھے، لیکن ان کے اندر منگولوں کی تیر اندازی، وحشیانہ جرات اور نیست و نابود کر دینے والے ہنر نہ تھے۔ چنگیز خان کا لشکر اب اس کے پاس ایک ایسا ہتھیار تھا کہ اگر اسے ٹھیک طرح سے استعمال کیا جائے اور اس کی حسب ضرورت دیکھ بھال اور روک تھام کی جائے تو اس سے بڑے پیمانے پر تباہی اور بربادی پھیلائی جا سکتی تھی۔ اب اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اپنی اس عسکری طاقت کو وہ اپنے اطراف کی بڑی قوتوں کے خلاف استعمال کرے گا۔ چنگیز خان نے اب ان وحشی قبائل کے اندر ایسا جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ وہ صرف گوشت، دودھ اور بوقت ضرورت ابلا ہوا باجرہ ہی پان کر اس کی اندھی طاقت کو تیار ہو گئے تھے، اور اس جوشی عقیدت میں ان وحشیوں نے چنگیز خان کو بھوگدو بھی کہنا شروع کر دیا تھا۔ بھوگدو یعنی دیوتاؤں کا بھیجا ہوا۔ اس کے لشکر میں اب مکریت، کرائت، جفاکش منگول، خونخوار تاتاری، وحشی مکریت، برفستانوں کے خاموش مگر خونی اور شکار کے ماہر جنگجو سب کندھے سے کندھا ملا کر اس کی اطاعت کر رہے تھے، اور یہ سب مل کر ایک واحد اور عظیم الشان قبیلہ دکھائی دینے لگا تھا۔ مغربی افق پر نور کی برسات اور قوس تجلیات کے عکس پھیلنے لگے تھے، اس لیے کہ سورج غروب ہونے کو خوب جھک گیا تھا۔ اپنے گھوڑے کو نرم روی سے ہانکتا ہوا یسوعائی سینان شہر کی سرائے کی طرف بڑھا۔ اس وقت سرائے کے باہر بیٹھ کر گھوڑوں کی نعل بندی کرنے والا حسین کرتینا کا بوڑھا باپ سنجار اپنی دکان سمیٹ رہا تھا۔ شہرہ ریشم سے اتر کر جب یسوعائی سرائے کے صدر دروازے کے قریب آیا تو بوڑھے سنجار کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ بھاگ کر وہ آگے بڑھا اور یسوعائی کی ٹانگ پکڑتے ہوئے اس نے نرمی، شفقت، مہربانی اور لطافت سے کہا، اے مہربان محسن، احسان بھی کرتے ہو اور یوں اجنبیوں کی طرح دیکھے بغیر گزر بھی جاتے ہو۔ اے میری قوم کے فرزند عظیم، ہم بے شک تمہارے مجرم اور گناہگار ہی سہی، پر مسلمان ہونے کے ناطے سے آخر ہم تمہارے سلام اور تحیات و سلامتی کے حقدار تو ہیں۔ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، پھر یہ دوری، یہ بعد، یہ نفرت، یہ گھن اور بیزاری و کراہت کیسی؟ اگر میں تمہیں دیکھ کر نہ روک لیتا تو تم یقیناً اجنبیوں کی طرح میرے دکان کے پاس سے گزر کر سرائے میں داخل ہو گئے ہوتے۔ یسوعائی اپنے گھوڑے سے اتر پڑا۔ پرجوش انداز میں اس نے سنجار کے ساتھ مصافحہ کیا اور کہا، میں معذرت خواہ ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ دراصل میں اپنے دھیان میں کھویا ہوا تھا اور سرائے میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ آپ کی موجودگی کا مجھے خیال ہی نہ رہا۔ میں اپنے اس رویے اور سلوک پر نادم و شرمسار ہوں۔ پھر ذرا رک کر اس نے دوبارہ کہا، میں دراصل اس سرائے میں محض کھانا کھانے کی غرض سے جا رہا تھا، کیونکہ میری منزل یہ سینان شہر نہیں بلکہ ٹکوان شہر ہے۔ مجھے ایک مہم درپیش ہے اور اسے سر کرنے کے لیے مجھے ٹکوان شہر سے کچھ راز ملنے کی توقع ہے۔ آپ شاید اپنی دکان سمیٹ رہے ہیں، آپ اپنا کام کریں، میں یہاں سرائے سے کھانا کھا کر یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ سنجار نے گلا شکوہ کرنے کے انداز میں کہا، اے میرے عظیم محسن، ایسی اجنبیت اور بیگانگی بھی کیا ہوئی؟ اگر تم ہمارا گھر چھوڑ کر اس سرائے میں کھانا کھاؤ گے تو یہ یقیناً ہماری شقاوت و بدبختی ہوگی۔ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ اول تو میری بیوی اور بیٹی اپنے سابقہ رویے کی معافی مانگنا چاہتی ہے، دوسرے قراقرم شہر میں تم نے میری بیٹی کرتینا کو شکریہ ادا کرنے کا موقع بھی نہ دیا اور واپس چلے گئے تھے۔ یسوعائی نے کہا، میں اس قابل نہیں کہ کوئی مجھ سے معافی مانگے یا کسی بات پر میرا شکریہ ادا کرے۔ سنجار نے بڑی انکساری سے کہا، اے یسوعائی، تم یقیناً احسان مندی کے قابل ہو کہ تم نے میری بیٹی کی عزت اور جان بچائی، اور ایسا کر کے تم نے ہم دونوں میاں بیوی کو بدنامی اور موت سے بچا لیا۔ تم میرے ساتھ گھر چلو بیٹا، کرتینا اور اس کی ماں تمہیں دیکھ کر یقیناً خوش ہوگی۔ آؤ میرے ساتھ، میں اپنی دکان کا کچھ سامان گھر چھوڑ آیا ہوں، یہ تھوڑا سا باقی ہے جو میں اٹھا لیتا ہوں۔ یسوعائی نے کہا، معاف کیجیے، میں صرف تھوڑی دیر سرائے میں رکوں گا، اس کے بعد میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ آپ اپنا سامان سمیٹیں اور گھر جائیں۔ سنجار کچھ کہنے ہی والا تھا کہ کرتینا گھر سے نکلی۔ اس نے یسوعائی کو نہیں پہچانا کیونکہ اس کی کرتینا کی طرف پشت تھی۔ اس نے بلند اور پھول برساتی آواز میں سنجار کو پکار کر کہا، بابا، آپ دکان کا کچھ سامان گھر چھوڑ آئے ہیں اور باقی سامان لانے کے لیے آپ نے اتنی دیر کر دی۔ میں تو پریشان ہو گئی تھی کہ آپ نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ سنجار نے کہا، کرتینا میری بیٹی، ادھر دیکھو کون آیا ہے۔ یہ یسوعائی ہے، میں اسے گھر لانے کی کوشش کر رہا ہوں پر یہ سرائے میں جانے کی ضد کر رہا ہے۔ کرتینا بھاگ کر آگے آئی۔ یسوعائی کو دیکھ کر وہ رائے عظیم و صدائے نسیم جیسی خوشکن
نور کی برسات جیسی اطمینان و سکون انگیز آواز میں کہنے لگی، میں جانتی ہوں آپ ہم سے ناراض ہیں، پر یہ ناراضگی ایسی بھی نہیں کہ آپ ہمارے موسن ہو کر ہمارے گھر کے پاس سے اجنبیوں کی طرح گزر جائیں۔ سب سے زیادہ بدخلقی کا مظاہرہ میں نے ہی آپ سے کیا تھا، لہٰذا میں ہی آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ میں آپ سے التماس کرتی ہوں کہ آپ سرائے کے بجائے ہمارے گھر میں قیام کریں کہ آپ ہمارے موسن ہیں۔ اور وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ صحرائے ریشم سے اتر کر 4 سوار اس طرف آئے۔ قریب آ کر وہ چاروں اپنے گھوڑوں سے اترے اور تلواریں سونت کر یسوعائی کی طرف لپکے۔ اسی اثنا میں قرطینہ کی ماں تکدار بھی گھر سے نکل آئی۔ یسوعائی نے سنجار کو مخاطب کرتے ہوئے مدھم، دھیمی اور رازدارانہ آواز میں کہا، اے میرے بزرگ، آپ قرطینہ کو لے کر پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ جو 4 مسلح جوان آ رہے ہیں، ان کے تیور اور روشنی چشم مجھے نیک نہیں لگتی۔ اس کے ساتھ ہی یسوعائی نے اپنی تلوار کھینچ کر پشت پر بندی ڈال بھی کھول کر سنبھالی۔ سنجار نے انتہائی راستی، خلوص اور جان نثاری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم کے فرزند، اگر آنے والے یہ 4 جوان تمہارے دشمن ہیں تو میں تمہارے پہلو بپہلو کڑا ہو کر ان کا مقابلہ کروں گا اور تیرا ساتھ دوں گا۔ میں بوڑھا تو ہو گیا ہوں، پر میں کم از کم ان میں سے ایک کو اپنے ساتھ مصروف رکھ کر تجھ پر ان کا بوجھ تو کم کر دوں گا۔ یسوعائی نے کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، بس آپ پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں کہ میں ان کا کیا حشر کرتا ہوں۔ قرطینہ بھاگ کر گھر کے اندر چلی گئی۔ یسوعائی نے سنجار سے پھر کہا، آپ ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جائیں، ایسے کئی بھاولے کتے میری تلاش میں ہوں گے، یاد رکھیں میں ان کے ذہن کو ریزہ ریزہ کر کے نکل جاؤں گا۔ سنجار خاموشی سے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ 4 جوان اب قریب آ گئے تھے۔ اسی لمحے قرطینہ بھی اپنے گھر سے نکل آئی، اس کے ہاتھوں میں تلوار اور ڈھال تھی۔ یسوعائی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے ماں باپ کے پاس کھڑا رہنے کو کہا۔ وہ 4 جوان قریب آئے، پھر ان میں سے ایک نے یسوعائی کو مخاطب کر کے کہا، تم کافی بھاگ لیے، اب اس سرائے کے سامنے تم اپنے انجام کو پہنچو گے۔ یسوعائی نے غصے اور غضب میں اپنی تلوار لہرائی اور ابال کھاتے ہوئے انداز میں بولا، پہلے یہ تو کہو کہ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو، تاکہ تمہاری مرگ سے پہلے مجھے یہ تو علم ہو کہ میرا اور تمہارا معاملہ کیا تھا۔ اس بار دوسرے جوان نے کہا، جب ہم 4 کی تلواریں برسیں گی تو تم آپ جان جاؤ گے کہ ہم نے تم سے کومر اور اس کے ساتھیوں کا انتقام لیا ہے۔ یسوعائی قہر، کرودھ اور خفگی و غصے میں سرخ ہو گیا اور بھیانک انداز میں بولا، اے کم ظرف ہو، قسم ہے مجھے اپنے اس رب کی جس کے دم سے خورشید کا نور رواں ہے، میں تم 4 کی ہرس و ہوس پر زخم و درد کے حروف رقم کر کے رکھ دوں گا۔ مجھ سے ٹکراؤ، پھر دیکھو تمہارے ذہنوں کی منڈیر پر کیسی کیسی نہ مٹنے والی خون کی لکیریں بکھرتی ہیں۔ یاد رکھو، تمہارے کفر کے صحراؤں کے اندر، تمہاری تکفیر کے دشت رازوں میں حقیقتوں کی روشنی اور حرف و صوت کا طوفان بن کر اٹھ کھڑا ہوں گا۔ پھر تلوار کو لہرا کر اس نے کہا، 4 آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ آور ہونے میں پہل کرو۔ میں تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح تم 4 سود خوروں کی طرح مجھ پر چڑھ دوڑے ہو، اس سے بھی بدترین انداز میں تم مجھ سے بچنے کے لیے راہیں تلاش کرتے پھرو گے۔ اتنی دیر میں 2 اور سوار صحرائے ریشم سے اتر کر اس طرف آ گئے۔ تب ان میں سے ایک نے پھر کہا، تم کس سے مقابلہ کرو گے؟ دیکھو تو صحرا کی طرف ہمارے 2 اور ساتھی آ گئے ہیں۔ یسوعائی نے اپنی تلوار کو حرکت دی اور کہا، اے گمراہ انسان، تم اتنے ہی ساتھی اور لے آؤ، تب بھی میں تم لوگوں میں سے ایک نیزے اور ایک تیر کی مانند نکل جاؤں گا۔